اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ ما ننال بہ سعة من رحمتک وفوزا عندک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خدا تبارک و تعالی ہم سب کو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خاص توفیقات اور الطافات ہماری جماعت کے لیے شامل حال فرمائے، اور خدا تبارک و تعالی ان آخری ایام سفر میں ہم سب کو حقیقی مومن اور عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ شب رحلت ہے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اسی طرح شب شہادت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی۔ اب سب کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض ہے۔ ربیع الاول میں 17 ربیع الاول جو ہے اس میں دو معصومین میں سے دو معصوموں کی ولادت کا دن ہے، اور آج کی رات جو ہے وہ دو معصومین کی ہی رحلت اور شہادت کی رات ہے۔ اس کا مطلب ہے بہت بڑی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا حقیقی پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ ہی چیلم ہے مرحومہ مغفورہ مرحومہ سلمہ بائی محسن منجی کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں کنیزان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں سے قرار دے، کہ واقعاً وہ والنٹیئر تھیں، اور یقیناً بی ان کا ہاتھ پکڑیں گی، اور اس ذکر کا واسطہ اور آج کی رات کا واسطہ ان کی پوری فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کو اگلے مراحل ان کے آسان ہو، اور شفاعت رسول گرامی اسلام ان میں نصیب ہو۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک موضوع اٹھایا تھا کہ تاریخ میں ہم لوگ کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ ان مجالس میں ویسے تو شرکت کرنا ہی بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ثواب دو چندان ہو جاتا ہے، کئی گنا ہو جاتا ہے، کہ جب ہم لوگ کو یہ ساری مجالس سننے کے بعد اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، اور جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ ہم ادا کرنے کی کوشش کریں، تو پھر اور زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ کہ اب اس کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ مومنین اب ٹریک پر آ گئے ہیں، جو رسول اور آل رسول چاہ رہے تھے الحمدللہ اب اس ٹریک پر آ چکے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ کو جو بھی اتنے سال سے سنتے آ رہے ہیں اس میں ہم اب اپنے آپ کو اس لیول پر لانے کی کوشش کریں گے کہ ہم لوگ کو سوچیں سمجھیں کہ جو بھی واقعات ہم سنیں ہم دیکھیں کہ اگر ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے، تب صحیح پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ویلیو کیا ہے اور انسان کس لیول پر کھڑا ہے۔ در حقیقت یہ جو سٹیج بھی ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر ٹائم چیک کرتے رہیں، چیک اینڈ بیلنس
والا سسٹم رہے، ہر انسان اپنے آپ کو چیک کرتا رہے، جو پڑھنے والا وہ زیادہ چیک کرے اور جو سننے والے ہیں وہ بھی چیک کرے۔ میں 3 چیزیں آج کی رات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ در حقیقت 3 واقعات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہیں، 3 وصیتیں ہیں، گویا کہ یوں کہوں کہ 3 رسول اللہ کی وصیتیں ہیں، جس سے تاریخ نے بھی بتایا اور حدیث نے بھی بتایا کہ ان وصیتوں پر عمل نہیں ہوا۔ وہ 3 وصیتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا 3 واقعات کی صورت میں، اور سارے ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے، یہ سیکھنے کی بات ہے۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجیں نبی اکرم کی ذات اقدس پر، اللہم صلی محمد محمد۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، سب نے سنی ہوئی ہے، اس کو بولتے ہیں حدیث قرطاس۔ یہ حدیث قلم دوات، یہ حدیث یوم الخمیس کہ سرور کائنات کی رحلت کے یہ آخری ایام ہیں، آخری ایام میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر تشریف فرما ہیں، صحابہ کی ایک بڑی تعداد رسول اللہ کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے آئی ہے، اور سرور کائنات نے انہیں کہا ہے، کیا لفظ ہے عربی کا کہ اُؤْتُونِی بِدَوَاتٍ وَکَتِفٍ، میں اپنا ترجمہ کروں تو وہ قلم اور دوات لے کر آؤ، لِأَكْتُبَ لَكُمْ کِتَابًا، کس لیے لے کر آؤ کہ میں تمہارے لیے کچھ لکھوں، کچھ لکھ دوں۔ ہوگا کیا لکھنے سے کہ لا تضلوا ابدا، کہ وہ لکھنے کے بعد جو تم بعد میں میرے جانے کے بعد پڑھو گے، اس پر عمل کرو گے تو پھر گمراہی سے بچ جاؤ گے، لا تضلوا ابدا، کہ پھر دائمی گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اس حدیث کو ہم لوگوں نے بھی اور اہل سنت نے بھی، دونوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے، حدیث قلم دوات کہتے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے، بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں۔ سرور کائنات نے یہ جملہ کہا اور اس کے بعد کہا ہے کہ قلم اور دوات لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کے دیتا ہوں، وہ لکھنے کے بعد جب تم میرے بعد عمل کرو گے تو نجات پا جاؤ گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا ہوا یہ کہ ایک شخص اٹھا کہ رسول اللہ کی بات کو، رسول اللہ کے حکم کو، فرمان کو جا کے پورا کرے، گیا، جانے کی کوشش کی کہ لے کر آئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دوسرے ایک شخص نے، کہ جس کا نام خلیفہ دوم تھا، اس نے روک دیا کہ کدھر، بیٹھ جاؤ، کدھر جا رہے ہو، بیٹھ جاؤ۔ تو پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو کہا کہ جملے بھی ایسے ہیں کہ ان کا انسان نہ ان لفظوں کو بعض اوقات دہرا سکتا ہے، اتنے سخت جملے ہیں کہ ان الرجل لیہجر، اور یہ نعوذ باللہ 100 دفعہ نعوذ باللہ کہ یہ شخص ہذیان گوئی کر رہا ہے۔ یہ خلیفہ دوم کے الفاظ ہیں جو بخاری میں اور مسلم میں موجود ہیں، اور کہا کہ بیماری کا ان پر غلبہ ہو چکا ہے، اس لیے یہ ہذیان گوئی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی ٹھیک نہیں ہے، جو یہ بات کریں گے وہ پراپر بات نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوگی، یا میں ترجمہ صحیح کر بھی نہیں سکتا، بہت سخت الفاظ ہیں اس ضمن میں۔ پس اس خلیفہ دوم کے کہنے کی وجہ سے یہ 2 گروپ ہو گئے، ایک گروپ کا وہی نمائندہ تھا کہ جو لے کر آنے والا تھا، اور دوسرے گروپ بھی تاریخ نے بتایا کہ خلیفہ دوم نے بات کہی تو اس کے ساتھ کچھ لوگ مل گئے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تاریخ نے ایک تیسرا گروپ بھی بتایا ہے وہاں، جس کی طرف توجہ نہیں رہتی، کہ تیسرا گروپ بھی وہاں بن گیا، اور تیسرے گروپ نے یہ کہا کہ ہم خود رسول سے پوچھ لیتے ہیں، کہ آیا یہ جو خلیفہ دوم کہہ رہا ہے اس کی بات ٹھیک ہے؟ یہ بھی تاریخ میں ہے کہ تیسرا گروپ، معمولاً 2 گروپ سنتے ہیں ہم لوگ کو، تیسرا گروپ نہیں سنتے۔ تیسرے گروپ نے یہ کہا کہ یہ جو خلیفہ دوم نے بات کہی ہے کہ نبی کی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، اب جو یہ بولیں گے وہ اتھینٹسٹی نہیں رکھتا، یہ بیماری کا غلبہ ہے، ہم خود رسول سے پوچھتے ہیں۔ اب جب رسول اللہ سے پوچھا گیا، اس تیسرے گروپ نے پوچھا کہ آپ ٹھیک ہیں، تو رسول اللہ نے کہا ابعد الذی قلتم، آیا
خلیفہ دوم کی بات کے بعد کوئی بات رہ گئی ہے؟ وہ جو تیسرا گروپ پوچھ رہا تھا اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ خلیفہ دوم کی بات کو ہی پکڑ رہا ہے اور اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ خود پوچھ لیتے ہیں. بات سمجھیں آپ لوگ؟ بس تاریخ نے یہ 3 گروپ بتائے کہ پہلا گروپ کہ وہ لانے کے لیے تیار تھا، دوسرا اس نے روکا بٹھا دیا، اور تیسرے نے کہا کہ ٹھہرو لڑو نہیں، ہم لوگ کو خود رسول سے پوچھتے ہیں. جب رسول اللہ سے پوچھا تو رسول اللہ کا جواب تھا کہ اب تو کوئی بات باقی نہیں رہ گئی، اور پھر آپس میں مشاجرہ اور سخت کلمات شروع ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ، قوموا انی، یعنی میرے پاس سے چلے جاؤ، یہاں نہ رکو، چلے جاؤ. یہ حدیث ہے جو اہل سنت کی کتب میں بھی اور ہماری کتب میں بھی درج ہے. اب میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے یا نہیں؟ یہ واقعہ ہے جو ہم لوگ کو پکڑتے بھی اہل سنت کو پکڑتے ہیں، اور خود بھی اہل سنت جو معتدل افراد ہیں وہ بھی خلیفہ دوم کو پکڑتے ہیں. اور یہ ابھی تو کہنا شروع کر دیا ہے کہ اس نے ٹھیک نہیں کیا، دے دینی چاہیے تھی. یہ آپ لوگوں نے یوٹیوب پر بعض لوگوں کے اہل سنت کے یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ دے دینا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا یہ چیز. تو یہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ اس میڈیا کی وجہ سے اب یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ یہ جو اس نے کیا ٹھیک نہیں کیا. اگرچہ جسٹیفائی کرتے ہیں لیکن اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ ٹھیک نہیں کیا، رسول جو کہہ رہے تھے وہ کر دینا چاہیے تھا. سوال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ رسول اللہ کیا چیز لکھنا چاہتے تھے کہ وہ جو فرما رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے، لا تضلوا ابدا. شیعہ کیا کہتے ہیں، کیا لکھنا چاہتے تھے؟ بتائیے. لاخر آپ مجالس سن کے ہی الحمدللہ سالہ سال سے سن رہے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، کیا کہتے تھے؟ بولیے. ہاں، امام علی علیہ السلام کی امامت پر وہ لکھنا چاہتے تھے کہ میرے بعد یہ ہیں جانشینی. یہ ہم لوگ کو مشہور یہی ہے، یہی کہتے ہیں. اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ امیر المومنین کی جانشینی اگر لکھنا چاہتے تھے رسول اللہ، تو آیا خلیفہ دوم جو ہے عمر، اس کو غیب کی خبر تھی کہ رسول اللہ یہ لکھنے والے ہیں اس لیے اس نے قلم اور دوات نہیں دی؟ یہ بات تو ابھی ہم لوگ کو کہہ رہے ہیں نا، اس ٹائم کی ساری صورتحال دیکھیں. اس کو کوئی غیب کی خبر تھی عمر کو کہ اس نے نہیں دینے دی، قلم اور دوات نہیں دینے دی؟ گویا کہ اس کو پتہ تھا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، غیب کی خبر تھی اسے؟ آپ کیا کہیں گے؟ غیب کی خبر نہیں تھی لیکن اسے پتہ تھا. کیسے پتہ تھا؟ کیسے پتہ تھا کہ کیا لکھنے والے ہیں؟ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. بیس اپنی اچھی بنائی ہے، شیعت اچھی بیس بنائے، بچے بھی اچھی بیس بنائیں. جب بات کرنی ہو تو یہ ساری بات پتہ ہو. صحیح. اب دیکھیے کہ کیسے پتہ تھا اسے کہ یہ لکھنے والے ہیں. لفظ کو دیکھیے، جو بھی نبی شناس ہوتا ہے اگرچہ دشمن بھی ہو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ کام کرنے والے ہیں. کیسے؟ رسول اللہ کے جملے سماعت فرمائیے کہ لا تضلوا ابدا، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. اس نے اسی سے ملتے جلتے الفاظ 10 دفعہ رسول اللہ سے سنے تھے. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. یہ ایک دفعہ نہیں رسول اللہ نے فرمایا، یہ حدیث ثقلین 10 دفعہ مختلف موقعوں پر بتائی ہے. اور سیم یہی جو آخری ورڈ ہیں لا تضلوا ابدا یا لن تضلوا بعدی ابدا، یہ وہ سن چکا تھا. بہت ہوشیار تھا وہ، اس کو پتہ تھا کہ یہ جو ہے سیم وہی ورڈز ہیں کہ جو ہم 10 دفعہ سن چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آخری جو لمحات ہیں اس میں بھی تاکید ہونے والی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اب آخری مور بھی ثبت ہو جائے. لوگوں کو پہلے سے پتہ تھا. ایسی بات نہیں کوئی یہ سمجھے کہ حدیث قلم دوات اگر نہیں لکھی گئی امت کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ میرے بعد جو ہے وہ علی خلیفہ ہے، علی جانشین ہے. ایسی بات نہیں. ایسا تب ہوتا ہے جب ایک آدھ دفعہ کہا ہو. یہ بات یاد رکھیے گا، شیعہ اس نقطے کو سمجھے کہ رسول اللہ نے اگرچہ غدیر میں ایک دفعہ ہی ہاتھ پکڑ کے دکھایا تھا، لیکن غدیر سے پہلے بھی غدیر کے بعد بھی بہت دفعہ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ جانشین علی علیہ السلام ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے، نہیں، سب کو پتہ تھا کہ جانشینی
علی مرتضیٰ کی ہے۔ اس آیا خلیفہ دوم کو غیب کا علم تھا؟ جواب یہ کہ نہیں، غیب کا علم نہیں تھا، اسے پتہ تھا، ہوشیار تھا وہ، کہ یہی جو سینٹنس رسول اللہ ابھی استعمال کر رہے ہیں یہ دسیوں دفعہ پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں، اور جب بھی کرتے ہیں اور قرآن اور اپنی آل کی بات کرتے ہیں، جب بھی کرتے ہیں اہل بیت کی بات کرتے ہیں، اور ابھی آخری لمحوں میں بھی وہی کرنے لگے ہیں۔ اسی لیے اس نے فوراً آ کر مسئلے کو روک دیا کہ نہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اور ہم لوگوں کو یہ رسول اللہ کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں فالو نہیں کرنا ہے۔ یہ واقعہ تاریخ میں ثبت ہے، حدیث میں بھی ہے، اس سے جیسے عرض کیا کہ یہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہی واقعہ اگر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اس واقعے سے آپ کیا نتیجے لیں گے، رزلٹ کیا لیں گے؟ رزلٹ کیا لیں گے؟ اہل سنت کے ساتھ اب جب بحث کریں گے، بات کریں گے، آپ کیا لیں گے کہ اس حدیث کا جو آپ لوگوں کی کتابوں میں ہے اور آپ کی صحیح بخاری میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ کہ خلیفہ دوم رسول اللہ سے زیادہ سمجھدار تھا، کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ قلم اور دوات لاؤ اور آپ کے خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ نہ لاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کے فرمان کی پیروی نہیں کی، اطاعت نہیں کی۔ رسول کہہ رہے ہیں یہ کام کرو، آپ زیادہ سمجھدار ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرنی تھی آپ اس اطاعت کے دائرے سے خارج ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں آپ رسول کے سامنے، ہے نا ایسا؟ ایسے ہی یہ بڑا کلیئر کٹ پوائنٹ آف ویو ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کے ساتھ بھی بحث ہو تو اس کو بتائیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہضم نہیں ہونے والی، یہ ہضم نہیں ہوتی، شیعہ کو ہضم نہیں ہوتی کہ شیعہ آرام سے پاس سے گزر جائے، نہیں، شیعہ کہے گا کہ یہ بتاؤ ہوا یا نہیں ہوا، وہ کہیں گے ہوا ہے، کیا بولو، کیا جسٹیفیکیشن ہے، اس نے ٹھیک کیا یا نہیں؟ دو چیزیں ہیں سیدھی 2 + 2 4 والی چیزیں، ٹھیک کیا ہے، اگر ٹھیک کیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نعوذ باللہ رسول سے زیادہ سمجھدار ہے۔ دوسری چیز، اس نے اطاعت نہیں کی، اس کا مطلب ہے معصیت کی ہے، گناہ گار ہوا ہے، اور رسول کے آخری لمحات میں گناہ گار ہوا ہے، اور گناہ رسول کو آپ ایسا سارا تصور کیجئے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تاریخ میں کہاں کھڑے ہیں، ٹھیک؟ اب آپ انصاف سے بتائیے وہ جو 3 گروپس تھے جو رسول کہہ رہے تھے، ہم لوگ ہوتے کہاں ہوتے؟ آیا ہم لوگ ہوتے کہ اس گروپ میں ہوتے کہ دے دو قلم دوات دے دو رسول جو کہہ رہے ہیں، یا ہم دوسرے گروپ میں ہوتے؟ انشاءاللہ دوسرے گروپ میں نہ ہوتے، یا آیا تیسرے میں ہوتے کہ آیا رسول سے خود ہی پوچھ لو، جن کو بعض اوقات نیوٹرل رہنے کا شوق ہوتا ہے وہ شاید تیسرے میں چلے جاتے۔ تیسرا بھی دوسرے سے زیادہ خطرناک ہے، اس کو بھی ایمان نہیں ہے رسول پر، اسی لیے کہہ رہا ہے کہ رسول سے پوچھ لو آپ ٹھیک تو ہیں نا، اس کا مطلب ہے پکا ایمان نہیں ہے۔ وہ تیسرا بھی جو کہہ رہا ہے وہ دوسرے کے ساتھ دوسرے سے زیادہ خطرناک ہے، دوسرا کم از کم منافق نہیں ہے، وہ سامنے سے بول رہا ہے کہ نہیں دینی، رکو، بیٹھ جاؤ، یہی الفاظ بھی یہی، بیٹھ جاؤ۔ اس نے تو اپنے آپ کو آشکار کر دیا، جو اس کے ساتھ تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہیں، لیکن تیسرا گروپ جو کہہ رہا ہے کہ پوچھ لیتے ہیں، وہ ایمان میں ڈھیلے ہیں، آیا کہ وہ ایمان میں ڈھیلے، ان کا ایمان نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ ہوتے کیا ہوتے، کہاں اپنے آپ کو رکھتے، دے دیتے قلم دوات، یا اس گروپ میں ہوتے؟ تو یہ سوچنے کی چیز ہے، یعنی ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم یہ اور بھی بہت سے سوال ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کیوں اپنا رول پلے نہیں کیا؟ امیر المومنین کہتے کہ لے کے آؤ، لکھو۔ بعض لوگوں نے یہ اہل سنت نے اعتراض کیا کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو امیر المومنین کہتے لے کے آؤ، صحیح ہے نا؟ یہ ہو سکتا سوال ہو۔ دیکھیے امیر المومنین رسول اللہ کی کیفیت دیکھ رہے تھے، امیر المومنین بھی اگر کہتے لے کر آؤ تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں امیر المومنین اور یہ جو خلیفہ دوم ہیں ان لوگوں کا گروپ آپس میں وہیں پر لڑ پڑتے، اور رسول اللہ کو یہ لڑائی نہیں چاہیے تھی؟ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے امیر المومنین کچھ نہیں بول سکتے احترام رسول میں، اس لیے امیر المومنین چپ ہیں۔ اگر امیر المومنین بولتے قیامت تک پردہ کبھی بھی نفاق کا نہ ہٹتا ان کے چہروں سے۔ امیر المومنین نے خاموش ہو کے بتایا کہ ان لوگوں نے یہ حرکت کیا، دیکھ لو آخری قیامت تک، توجہ فرمائی۔ بس امیر المومنین نے بالکل عین حق کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر، اللہم صلی علی محمد و آل
فرج ہو۔ پس پہلی چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ وصیت تھی رسول اللہ کی، آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، یہ وصیت پوری ہوئی؟ نہیں پوری ہوئی، رسول کی وصیت پوری نہیں ہوئی، لکھنا چاہتے تھے لکھنے نہیں دیا۔ پوچھا جائے نا، ابھی بھی فقہی طور پر مسئلہ پوچھا جائے کہ ایک بندہ وصیت کرتا ہے، ایک مومن عام انسان وصیت کرتا ہے، آیا دوسروں پر واجب ہے یا نہیں اس وصیت کو پورا کریں؟ واجب ہے۔ آیا رسول جب یہ وصیت کر رہے تھے امت نے پوری کی؟ نہیں کی، لڑائی شروع کر دی۔ ایک چیز، دوسری چیز جو رسول نے وصیت کی وہ بھی پوری نہیں ہوئی۔ اب امت اپنے آپ کو کمپیئر کرے، ہم لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ سرور کائنات نے امیر المومنین کو فرمایا کہ آخری یہ ایام ہے، آخری ایام ہے، دوسری وصیت۔ ایک دفعہ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول کی زندگی میں ہی قرآن مجید، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے، رسول اللہ اس وحی کو، آپ سے پوچھ رہا ہوں، لکھتے تھے یا نہیں؟ قرآن کو لکھتے تھے یا نہیں؟ خود لکھتے تھے یا کوئی لکھتا تھا؟ رسول اللہ نہیں لکھتے تھے، یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ آیت بھی قرآن کی ہے، خود نہیں لکھتے تھے، دوسروں سے لکھواتے تھے۔ ان کو کہتے ہیں کاتبان وحی، کہ جو وحی کو قرآن کو لکھتے تھے۔ رسول اللہ بولتے تھے، وہ لوگ لکھتے تھے، رسول اللہ لکھتے نہیں تھے، یہ یاد رکھیے۔ اس کی بھی وجہ تھی، ریزن تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی پوچھے کیوں نہیں لکھتے تھے؟ آیا لکھنا نہیں آتا تھا؟ نہیں، ہم شیعہ کہتے ہیں لکھنا آتا تھا، جان بوجھ کے نہیں لکھتے تھے۔ ہو سکتا ہے اعتراض ہو کہ یہ ساری چیزیں جو رسول نے، اگر رسول اللہ کو حضرت جبرائیل وحی کر رہے ہیں، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے اور لکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اعتراض ہو کہ یہ وہی باتیں لکھ رہا ہے، اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے جو تورات اور انجیل میں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو کہا کہ آپ کو نہیں لکھنا۔ آیا لکھنا نہیں آتا تھا؟ نہیں، لکھنا آتا تھا لیکن نہیں لکھا، خود نہیں لکھا جان بوجھ کے۔ پس کاتبان وحی سے قرآن کو لکھوایا ہے، اس قرآن کو اپنے پاس رسول اللہ رکھتے رہے ہیں۔ اب جب آخری ایام آئے، رسول اللہ نے حکم دیا امیر المومنین کو کہ میرے جانے کے بعد آپ نے اس قرآن کو، کہ جو پورا ہو چکا ہے، لکھا گیا ہے، آپ نے اس کو منظم کر کے، تنظیم کر کے امت تک پہنچا دینا ہے۔ صحیح؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کی ڈیوٹی نہیں لگائی، علی علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی۔ رسول کی رحلت کے بعد امیر المومنین، یہ سارا خلافت والا واقعہ پیش آیا، امیر المومنین کو ہٹا دیا گیا۔ امیر المومنین نے رسول کی وصیت کو پورا کیا، 6 مہینے تک وہ اس قرآن کو جو رسول اللہ نے لکھوایا تھا، اس کو نظم دے کر، ترتیب دے کر، جو رسول اللہ نے کہی تھی وہ امت کے پاس لے کر آئے۔ وہ خلیفہ اول کے زمانے میں مسجد النبوی میں لے کر آئے کہ یہ قرآن جو رسول اللہ نے وصیت کی تھی میں نے پوری کر دی ہے، اب یہ والا قرآن تم لوگ رکھو اور یہ آگے نسخے کر کے پوری امت اسلامیہ تک پہنچاؤ۔ تو وہاں پر بھی اصحاب نے، خلفاء نے یہ کہا کہ ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے، آپ لے جائیں۔ اس قرآن میں کیا تھا؟ آیا وہ کوئی اور قرآن ہے اور ہمارے پاس جو اب قرآن ہے وہ کوئی اور ہے؟ نہیں، سیم یہی چیز تھی۔ قرآن میں تعریف نہیں ہوئی، خدا نخواستہ ایسا نہ سمجھیے کہ وہ، لیکن اس قرآن میں ساتھ پر تفسیر بھی تھی، کچھ جہاں شان نزول بھی تھا، تفسیر بھی تھی، بعض جگہ تعویل اگر وہ بھی ہوگی۔ توجہ فرمائیے، وہاں سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ آیت کس کی مذمت میں اتری ہے، کس خلیفہ کی، کس صحابی کی مذمت میں اتری ہے، کون منافق ہے۔ وہاں علی علیہ السلام نے نام بھی ہو سکتا ہے ایڈ کیے ہوں کہ یہ منافقین ہیں، یہ بندے، ٹھیک، قرآن کے ساتھ جیسے حاشیہ ہوتا ہے نا ویسے۔ اس لیے جب امیر المومنین لے کر آئے، ان لوگوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پس یہ بھی وصیت پوری رسول اللہ کی، بولیے، نہیں ہوئی، یہ دوسری وصیت تھی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم ہوتے کیا کرتے؟ یعنی امیر المومنین ایک کام کر کے لے کر آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت امیر المومنین کو قبول نہیں کر رہی، کیا علی کے کیے ہوئے کام کی ہمیں ضرورت، بولیے، نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کو کیوں مصائب میں نہیں ہم پڑھتے؟ بہت بڑا مصائب ہے نا، کہ علی بن ابی طالب جیسی ہستی اس قرآن کو منظم کر کے رسول کی وصیت کے مطابق امت کے پاس پیش کرے، امت کہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔
اس کا مطلب ہے امت اتنی بے نیاز ہو چکی ہے علی سے۔ یہ یاد رکھیے، یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو بھی یہ سمجھے کہ ہم بے نیاز ہو گئے ہیں رسول سے یا آل رسول سے یا مجتہدین سے، تو سمجھیے کہ گمراہی کے ٹریک پر آ گئے ہیں آپ۔ کبھی بھی اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھیے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہماری عقل خود کام کر سکتی ہے۔ ہم کیوں نہیں سوچ سکتے، ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آج کل جو ہو رہا ہے سارے ڈاؤٹس یہی ہو رہے ہیں، یہی ہماری جوان نسل تک پہنچایا جا رہا ہے کہ وہ حدیث دیکھیے، مثال یہ دارالسلام میں کیا ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو فضائل اہل بیت کی یہ حدیث ہے، یہ ہماری عقل میں سمجھ نہیں آ رہی، اسی لیے ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہ ہو رہا ہے، یہ سارا ہو رہا ہے کہ یہ ہماری عقل کے مطابق نہیں ہے، اسی لیے یہ فضیلت نہیں ہوگی اہل بیت کی، ہم قبول نہیں کرتے، ہماری عقل نہیں مان رہی ہے۔ جوان ماں یہ سوالات کر رہے ہیں، وجہ کیا ہوئی ہے؟ وجہ یہ ہوئی ہے کہ جسے وہ عقل سمجھ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں عقل کی تعریف کیا ہے، عقل کے مراحل کیا ہیں، اور تیری عقل آیا اہل بیت کے فضائل کو درک کر سکے گی اے جاہل؟ کم از کم توجہ کر، یہ نہیں ہے کہ تو اکیلا، تو سوچ کہ بہت سے عقل پر تیری پردے پڑے ہوتے ہیں شہوت کے، اسی لیے تجھے حقیقی معارف کی سمجھ میں بھی نہ آئے، ہو سکتا ہے تجھے پتہ ہی نہ ہو کہ فضائل اہل بیت کیا ہیں، تو کہے کہ میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ یہ وجہ کیا ہو رہی ہے کہ امت بے نیاز سمجھ رہی ہے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو، کہ امت کہہ رہی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، ہماری عقل کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جبکہ عقل کے ایک خاص معیارات ہیں، عقل اس لیول تک نہیں پہنچ سکتی جو اہل بیت اطہار نے وحی کے ذریعے سے امت کو جہاں پہنچانا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے، اگر ہم ہوتے، ہمیں نہیں کہنا چاہیے تھا، اگر کہیں تو اس کا مطلب ہے کفر کے دہانے پر چلے گئے کہ علی کے کیے ہوئے کام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، مجتہد کے کیے ہوئے کام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجتہد اب نائب امام ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے، ان کو کیا پتہ۔ یہی سارے الفاظ ہوتے ہیں نا، یہ ساری چیزیں وہی ہوتی ہیں، صحیح؟ بس اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھے۔ اور آخری چیز، امت نے بس یہ 2 وصیتوں پر عمل نہیں کیا، ایک تیسری وصیت کہ جو سب سے سٹرونگ تھی، اور یہ سارا جو الہی پروگرام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو کہا کہ اس 20 سالہ لڑکے کو کہ جس کا نام اسامہ بن زید تھا، اپنے آخری ایام میں اس ساری فتنہ گر ملت کو اور شرور اور فتنہ کرنے والے جو بھی اصحاب تھے ان کو مدینہ سے نکالیے، باہر بھیجیے۔ صحیح بات کیا تھی؟ بات آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت جعفر طیار امیر المومنین کے بھائی، یہ رسول اللہ نے انہیں جنگ پر بھیجا ہے، جنگ موتا، اس میں ان کے ساتھ زید ابن حارثہ بھی ہیں، وہاں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، زید ابن حارثہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اب زید کے حارثہ کے جو بیٹے، اس کا نام اسامہ بن زید، رسول اللہ نے کہا ہے کہ اب یہ لشکر جو ہار کر آیا ہے مدینہ میں، اب ان کا بیٹا جو ہے اسامہ بن زید، اب یہ لشکر کا کمانڈر ہے۔ ایج کتنی ہے؟ 20 سال سے کم، اور سارے بوڑھوں کو کہا ہے کہ تم سب اس کو فالو کرو، اس کی اطاعت کرو، اور یہ لشکر کا کمانڈر ہے، اس کے ساتھ مدینہ سے جاؤ۔ رسول اللہ کی اپنی طبیعت کیا ہے؟ ناساز ہے، ٹھیک نہیں ہے، آخری ایام ہے۔ کیوں رسول اللہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جائیں یہاں سے مدینہ سے؟ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ آگے ایام رحلت ہیں، 28 سفر آنے والی ہے، یہ ہوں گے مدینہ میں، تو جو شیطانی ان کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ علی کو کبھی بھی خلافت پر جانشینی پر نہیں بیٹھنے دیں گے، اسی لیے رسول اللہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جائیں۔ ان لوگوں نے آپ کو پتہ ہے کہ جانے سے انکار کیا، رسول اللہ بھی بستر پر ہیں، 2 اپنے ساتھیوں کو کہا کہ مجھے اٹھاؤ، ان کو اٹھایا گیا، مسجد آئے، مسجد میں رسول اللہ نے سخت خطبہ دیا کہ میں نے جب کہا ہے کہ تم جاؤ، تم لوگ کیوں نہیں جا رہے؟ اب کیا کانوں میں خسر تھی کیا کہ یہ 20 سال کا لڑکا ہے، چھوکرا سا ہے، اس کو ہم کیسے فالو کریں؟ اس کا مطلب ہے وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایمان ابھی نہیں گھسا ہے، اسی لیے تم رسول کا بنایا ہوا کمانڈر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ایسا ہی ہوا نا۔ اب یہاں دیکھیے کہ
لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. رسول اللہ نے کہا چلو. ایک اور لطیف نکتہ وہ یہ ہے یہاں پر یہ اسامہ 20 سال کے. اب سوچئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اور میں ہوتے کیا کرتے؟ فالو کرتے. سخت ہے. بینی و بین اللہ، آپ ہیں اور آپ کا رب ہے، آپ بتائیے کہ فالو کرتے؟ سخت ہو جانا تھا. میں کہتا میں تو مولانا ہوں، 41 سال کا ہوں، یہ 20 سال کا چھوکرا، 19 سال کا چھوکرا، اس کو کیسے ہم فالو کریں؟ اس کی بات کیوں مانیں؟ کوئی کہتا میں تو بزنس مین ہوں، کوئی کہتا میں تو زیادہ پڑھا لکھا ہوں، PhD ہوں، کوئی کہتا ہوں اس خاندان سے فلاں، ہم اس خاندان کو کیوں فالو کریں؟ کوئی کہتا میں سید ہوں، کوئی کہتا میں مثلا خوجہ ہوں، فلاں ہے. ہوتا ایسا یا نہیں؟ یقین کریے. اسی لیے ایک امام کی حدیث ہے، شاید چھٹے امام کی ہے، فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو آئندہ نسلیں آئیں گی جنہوں نے ائمہ کو نہیں دیکھا ہے، وہ ایک لحاظ سے شکر کریں کہ تم لوگ ائمہ کے زمانے میں نہیں ہو. ہم شکر کریں کہ ائمہ کے زمانے میں نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک بات امام نے ہمارے سامنے کہی ہوتی اور ہم نے اپنی رائے کو بیچ میں لائے ہوتے تو ہم جہنمی تھے. اس پر ہم اللہ کا شکر کریں. اگر ہم میں کیپیبلٹی نہیں تھی تو ہم شکر ہے کہ امام کے زمانے میں نہیں ہے. امام آ کے یہ بولتا جاؤ اس 20 سالہ لڑکے کے ساتھ، ہم اپنی کوئی بات بیچ میں مار دیتے، مارتے جہنمی ہو جاتے. ابھی پھر چانس ہے ہمیں. توجہ فرمائی آپ نے. یہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، یہ اسامہ تیار تھا جانے کے لیے، صحیح. اس کی ماں بھی بہت مخلص تھی، لیکن اس کو رسول اللہ کا یہ نکتہ نہیں سمجھ آیا. رسول اللہ کی یہ جو نظافت اور لطافت ہے یہ نہیں سمجھ آئی کہ اسامہ کو بھیج رہے ہیں کہ سارے یہ جو فتنہ گر ہیں یہ بھی مدینہ سے نکلیں، اور اس کے بعد ریلت ہو جائے گی اور امیر المومنین جانشینی پر آ جائیں گے. یہ نکتہ بابصیرت عورتوں کو پتہ چلتا ہے، سادہ عورتوں کو پتہ نہیں چلتا. اسامہ کی ماں نے پیغام بھیجا اسامہ کو، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، لیکن ایسا ظلم کر دیا کہ تاریخ نے عجیب، سارا نقشہ تاریخ کا عجیب ہو گیا. اسامہ کو پیغام بھیجا کہ رسول اللہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہیں اور ان کی ریلت ہو جائے گی، تو ایسا نہ ہو کہ تم چلے جاؤ اور یہاں مدینہ میں موجود نہ ہو. اور وہ اپنے ماں کے کہنے پر کیا ہوا؟ آ گیا. نہیں گیا. اب جب نہیں گیا، لشکر بھی نہیں گیا. اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ مائیں، اس ماں کو کیا چاہیے تھا؟ اس کو کہتی کہ جاؤ، رسول نے کہا ہے نکلو. ماں نے اپنی جو فیلنگز ہیں، احساس اور عواطف ہیں، اس کی وجہ سے اسامہ کو بلا لیا. جب اسامہ آئے گا، دوسروں کی بھی وجہ ہیں اور بھی وجوہات ہیں، بتا رہا ہوں. لیکن آیا اگر ماں، اسی لیے خواتین بابصیرت ہونی چاہیے. خواتین دیکھیں کہ ہماری رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے. صحیح. میں اور آپ ہوتے کیا کرتے؟ ہماری خواتین ہوتی کیا کرتی؟ ہاتھ پکڑتی، آ جاؤ. صحیح. کیوں؟ رسول اللہ کے فرمان اگر حکم تھا جانا چاہیے، کہنا چاہیے تھا کہ چلے جاؤ. کچھ بھی ہو، رسول کو کچھ بھی ہو، ان کا حکم ہے جاؤ، گھر نہیں بیٹھنا، یہاں نہیں ضروری تمہارا، تم جاؤ. ہماری خواتین کو یہ رول پلے کرنا چاہیے اگر ہم لوگ ہوتے اس زمانے میں. توجہ فرما رہے ہیں. جب بھی دینی چیز ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو سب سے زیادہ اہمیت ہے، رسول کو سب سے زیادہ اہمیت ہے، امام کے کام کو سب سے زیادہ اہمیت ہے. یہ بھی وصیت رسول اللہ کی پوری نہیں ہوئی. رسول اللہ کی ریلت ہو گئی اور اس کے بعد سارا نقشہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ لوگ بھی پہلے سے بہانے ڈھونڈ رہے تھے کہ مدینے سے نہ نکلیں. وہ بھی ان کے جو اندر ایک نفاق تھا وہ آپ سب کے سامنے ہے اور تاریخ کے سامنے ہے. بس یہ وہ چیزیں تھیں کہ تینوں وصیتیں تھیں اور تینوں پر عمل نہیں ہوا. امت نے تینوں وصیتوں پر عمل نہیں کیا. اور امت اسی لیے جو ابھی ہم لوگ بدبختی دیکھتے ہیں امت اسلامیہ میں، ملت اسلامیہ میں، کہ ہم لوگ کو نہیں ہے وہ اس جگہ پر جہاں ہونا چاہیے تھا. وجہ کیا ہے؟ کہ رسول کی بات نہیں مانی. وہ ہندو عورت کیا کہہ رہی تھی جو کلپ تھوڑا عرصہ پہلے، کہ تم لوگ بہت اچھلنے لگ جاتے ہو جب رسول اور آل رسول کا نام آئے، اور جب رسول کی بیٹی کو حق نہیں دیا اس ٹائم تم لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہو اور پھر باتیں کرتے ہو اسلام کی. اس نے بالکل ٹھیک کہا، اگرچہ وہ مسلمان نہیں لیکن بات اس کی 100% ٹھیک تھی. یہ وجہ کیا، کیوں ڈی ٹریک ہو گئے ہم؟ کہ
آئمہ اطہار علیہ السلام کو اور نائبین آئمہ کو چھوڑ دیا، جو راستہ تھا وہ چھوڑ دیا، اپنی رائے، پھر اسی لیے وصیت پر عمل نہیں ہوا، اسی لیے امت مار کھا رہی ہے۔ مار کھانے کی بڑی وجہ یہی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امت محمدی، حقیقی امت محمدی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا امام الرحمہ، یا ابا القاسم، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ دلوں کو روانہ کیجیے مدینہ منورہ میں۔ مدینہ میں ایک روضہ رسول ہے اور ایک جنت البقیع ہے۔ اس حزن والی کیفیت میں آج کی رات دو معصومین کی رحلت اور شہادت کی رات ہے۔ دل سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگ جس طرح نجف و کربلا میں جاتے ہیں، جس طرح مشہد میں جاتے ہیں، اس طرح اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے مدینہ منورہ کے دروازے بھی کھول دیں۔ یہ جو ظالم حکومت ہے وہاں کی، وہ شیعوں کے لیے بہت ظلم کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو نیست و نابود فرمائے۔ اور ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں، کاش آج کی رات ہوتی اور مدینہ میں ہم نبی کو پرسہ دے رہے ہوتے۔ آج کی رات جو ہے وہ شب رحلت رسول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کی رات امت کے یتیم ہونے کی رات ہے، امت کی یتیمی کی رات ہے۔ امت تو یتیم ہوئی، ساتھ ساتھ علی مرتضیٰ بھی یتیم ہو گئے، حسن و حسین بھی یتیم ہو گئے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہوں کہ زہرا مرضیہ بھی یتیم ہو گئی۔ شاید نبی زادی کے لیے سب سے زیادہ سخت تھا، نبی زادی کے لیے سب سے زیادہ سخت تھا۔ ایک اور وصیت جس پر عمل نہ ہوا، یہ بھی آخری الفاظ ہیں۔ کہا ایھا الناس، میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں، اب حوض کوثر پر ہی ملاقات ہوگی، اور حوض کوثر پر میں تمہیں پکڑوں گا، چھوڑوں گا نہیں، وہاں تم سے سوال پوچھوں گا کہ تم نے میری آل کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ایھا الناس، لوگوں، یہ بھی رسول کی وصیت تھی کہ کبھی بھی اہل بیت کو سکھانے نہ لگ جانا، اہل بیت سے سیکھنا۔ یہ جملے ہیں رسول کے۔ اے لوگوں، ایھا الناس، اہل بیت سے سبقت نہ لے جانا، اپنے آپ کو سمجھدار نہ سمجھنے لگ جانا میری آل کے مقابلے میں۔ اس وصیت پر بھی عمل نہ ہوا۔ جب اس وصیت پر عمل نہیں ہوا، اس سب وصیتوں پر عمل نہ ہونے کی وجہ ہی ہے کہ زہرا مرضیہ یتیم ہو جائیں گی۔ اگر ان پر عمل ہو جاتا تو
شاید امت نجات پا جاتی، شاید امت نجات پا جاتی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہی ایام تھے، یہی لمحات تھے کہ جب نبی زادی، روایت میں یہ ہے کہ لقد قبض رسول اللہ علی رأسہ، کہ رسول اللہ کی جان قبض ہو رہی تھی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سر رسول میری گود میں تھا۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ زہرائے مرضیہ اپنے بابا کے سینہ چوم رہی تھی اور حسن و حسین رسول اللہ کے پاؤں چوم رہے تھے۔ یہ منظر تھا۔ اب نبی کی آنکھیں جب کھل رہی تھی، بند ہو رہی تھی، نبی نے دیکھا کہ میری اکلوتی بیٹی زہرائے مرضیہ گریہ کر رہی ہے۔ قریب بلایا، بی بی قریب آئی، بی بی نے اپنے بابا کے بوسے لیے۔ نبی نے زہرائے مرضیہ کے کان اقدس کو قریب کر کے کچھ باتیں کہیں۔ زہرائے مرضیہ متبسم ہوئی، پوچھا گیا بعد میں کہ کیا کہا تھا، کیا فرمایا تھا؟ تو جواب دیا کہ نبی نے یہ کہا تھا، یہ خوشخبری دی تھی کہ اے زہرائے مرضیہ روئیے نہیں، میرے بعد سب سے پہلے اہل بیت میں آپ میرے سے ملحق ہوں گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ زہرائے مرضیہ نے متبسم کس طرح ہوئی، کیوں مسکرائیں؟ آیا رسول نے یہ نہیں بتایا تھا؟ یقیناً بتایا ہوگا کہ زہرا ابھی چپ کیجئے، بعد میں بہت رونا ہے۔ اے زہرائے مرضیہ، بعد میں آپ کہیں گی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ بابا زہرا پر وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، اگر دنوں پر اور سیاہ راتوں پر پڑتے تو وہ دنوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اے زہرائے مرضیہ، بھی آپ کو بہت گریہ کرنا ہے۔ شاید رسول یہ سب کچھ بتا کے گئے تھے اپنی زہرائے مرضیہ کو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، یہ لمحات آگے بڑھے۔ روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ کی آنکھیں کھل رہی تھیں، آنکھیں بند ہو رہی تھیں، سارے گریہ کر رہے تھے، لیکن رسول کی رنگت جب بدلی تو زہرائے مرضیہ کی بھی رنگت بدلنے لگی۔ عزادارو، جب روح قبض ہوئی تو پنجتن آریابا میں سے 4 جو باقی تھے ان کی حالت غیر ہوئی۔ اب وہ مراحل کیا تھا ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں، اب وہ ملائکہ کا نزول تھا ہمیں کوئی خبر نہیں، اب جو عرفانی اور معنوی ہستیاں تھیں وہ خود بتا سکتی ہیں، لیکن تاریخ نے ایک چیز لکھی کہ جب علی مرتضیٰ کے گود میں نبی کی جان نکلی، نبی کی جان جب قبض ہو گئی، اس کے بعد جب غسل دیا گیا اور جب جنازے کے لیے لے جایا گیا اور جب دفن کر دیا گیا تو بی بی نے دفن ہونے کے بعد یہ جملے کہا کہ اے صحابہ، تم لوگوں نے کیسے میرے بابا کو دفن کر دیا، تم نے کیسے میرے بابا کو دفن کر دیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اب کائنات کی برکتیں امت تم سے چھین لی گئی ہیں، تم نے کس طرح بابا کو دفن کر دیا گیا۔ عزادارو، یہ جملے بی بی کے موجود ہیں، بی بی نے اشک بہائے، بی بی نے گریہ کیا۔ عزادارو، یہ جملے بھی موجود ہیں، اگرچہ امت نے ظلم کیا لیکن زہرائے مرضیہ کو گریہ کرنے دیا ابتدائی ایام میں، لیکن قربان جاؤ ہے زہرائے مرضیہ آپ کے اس حسین کی 4 سالہ صاحبزادی پر، کہ جب وہ قریب آئیں اپنے بابا کے، کہا یا ابتا استسلمت للموت، بابا آیا آپ بھی اب موت کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ مولا حسین نے کہا وَكَيْفَ لَا يَسْتَسْلِمْ، اے سکینہ کس طرح تیار نہ ہوتا جبکہ اب کوئی یاور و مددگار باقی نہ رہا۔ سکینہ نے کہا بابا رُدَّنَا إِلَىٰ حَرَمِ جَدِّنَا، بابا اگر یہ کیفیت ہے تو ہمیں نانا کے حرم مدینہ میں چھوڑ دیجئے۔ حسین نے کہا سکینہ تجھے نہیں پتا کہ تیرے بابا کی مظلومیت کیا ہے، اب یہ ممکن نہیں ہے۔ سکینہ اب جانے دے، اس بچی نے پتہ نہیں کس طرح اپنے بابا کو ودا کیا ہوگا،
مولا کائنات یہ لکھا جاتا ہے مقاتل میں کہ مولا قریب آئے، آ کے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، کہا سکینہ صبر کیجئے، ابھی نہ گریہ کیجئے، ابھی جب میری جان نکلے گی، میری شہادت ہوگی، سکینہ پھر تماچے لگنا شروع ہو جائیں گے، سکینہ پھر صدائیں آئیں گی، لوٹو تبرکات، علی قیدی بنا کے لے چلو آلے رسول کو، سکینہ ابھی صبر کیجئے، ابھی شام کا وہ زندان آئے گا، سکینہ صبر کیجئے، سکینہ آپ کے بابا کا سر اقدس آئے گا اور اس شرابی کے ہاتھ میں شراب ہوگی اور دوسری طرف ایک چھڑی ہوگی، اس چھڑی سے لبوں کو مار رہا ہوں۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون